National Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے جس طرح ہماری تخلیق فرمائی، ہماری زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا، جس نظام کے مختلف پہلو اور زاویے ہیں. ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے. یوم خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تو یہ اس دن سے ہی 12 مہینوں کا تعین کیا گیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرنا، بلکہ وقاتلوا المشرکین کافہ، مشرکین سب کے سب جو کسی بھی حرمت کو پامال کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے، ان سب مشرکوں سے تم قتال کرنا. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح مشرکین بغیر کسی ترتیب کے اور بغیر کسی تحفظ کے سب مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت خاصہ، اللہ کی تائید یہ متقین کے ساتھ ہوگی. آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور صرف 3 نکات ہوں گے، جن 3 نکات میں ہم مختلف پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا نقطہ، محرم کیا ہے؟ آیت کے اندر آپ نے سنا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب. ان 4 مہینوں میں جس مہینے کا آغاز ہماری زندگی میں ہوا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کسے کہتے ہیں اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، اس مہینے کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ مبارک مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ تو آئیے پہلے نقطے کی طرف. محرم کا لغوی معنی لائق احترام. محرم کا لغوی معنی مقدس. محرم کا معنی عظمت والا. محرم کا معنی حرام کیا گیا. محرم کا معنی ممنوع. اس مبارک مہینے میں
ظلم اور زیادتی کرنا یہ حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہی اللہ رب العزت نے کسی مومن، کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم اور جنگ و جدل سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی، اس کا یہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہی وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے رجب اور پھر شعبان اس کے بعد آتا ہے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے، جو پوری کائنات کے لیے اللہ کا گھر قرار دیا گیا، اور 4تھے مہینے میں رجب کا مہینہ جو ہے اس میں عمرے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل بند کرنے کا بالخصوص حکم دے دیا، اور امن کی ضمانت مسلمانوں میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اچھے انداز سے بیت اللہ کی جہاں زیارت کرے وہاں مناسک کو پورا کر سکے۔ یہ مہینہ لائق احترام ہے، حرمت والا ہے، اس کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ کس انداز سے؟ احادیث کی روشنی میں ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے۔ کس انداز سے؟ اس ضمن میں بھی ہم چند احادیث پیش کریں گے۔ تو محرم کا معنی یہ نکلا ایسا مہینہ جو لائق احترام ہے، عظمت والا ہے، اور اس میں لڑائی، ظلم اور زیادتی کو حرام کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اسلامی سال جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے، اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے
حرمت والے ہیں. ثلاثة متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آنے والے ہیں. ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں. ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. صحیح بخاری کی 2958 نمبر روایت اس بات پہ غمازی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں. اس کی تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا. کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا. تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. چوتھی فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا. یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو. شہر اللہ، جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو. پانچویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا
اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، 10 محرم کے متعلق، روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال يكفر السنة الماضية، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی چھٹی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔